الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 79 ہے۔ اس کا موضوع ہے آداب معاشرت اور حقوق العباد۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ یہ سبق 11 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، آداب معاشرت اور حقوق العباد کی ضرورت اور اہمیت۔ محترم سامعین، اجتماعی زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھنا ہمارے دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اسے معاشرت اور حقوق العباد کہتے ہیں۔ دین کے اس شعبے کو بہت کم لوگ دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور بہت کم لوگ معاشرت کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں میں جو باہمی الفت اور اتفاق کی کمی ہے، اس کا ایک بنیادی سبب ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنا ہے۔ جب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے تو دلوں میں محبت اور جوڑ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دین نے رہن سہن اور میل جول کے جو آداب سکھائے ہیں انہیں معلوم کریں اور اپنے عمل میں لائیں تاکہ ہماری معاشرتی زندگی اطمینان اور مزے سے گزرے۔ نمبر 2، معاشرت کے آداب کا خلاصہ۔ معاشرت کے سارے احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی جانی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ نمبر 3، سلام کے آداب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جسے تم کرو تو باہم محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ نمبر 1، سلام کہنا سنت مؤکدہ ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 2، سلام کا وقت ملاقات کرنے اور رخصت ہونے کا ہے۔ نمبر 3، سلام کہنے والا السلام علیکم کہے اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کہے۔ سلام کہنے اور جواب دینے والا اگر ایک ایک آدمی ہو پھر بھی یہی لفظ کہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سلام کہنے والا اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملا لے اور اسی طرح جواب دینے والا بھی جواب میں یہ لفظ ملا لے۔ السلام علیکم کے معنی ہے تم ہر تکلیف سے محفوظ رہو۔ یہ بہترین لفظ ہے اس موقع کے لیے۔ اس میں اپنے بھائی سے محبت کا اظہار بھی ہے، اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے اور یہ اعلان بھی ہے کہ مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نمبر 4، سلام کا جواب فوری طور پر دینا ضروری ہے، بلا عذر تاخیر کرنا گناہ ہے۔ نمبر 5، گھر آئیں تو گھر والوں کو سلام کہیں اور اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہیں۔ نمبر 6، سلام کا جواب اتنی اونچی آواز سے دینا ضروری ہے کہ سلام کرنے والے کو سنائی دے، اور اگر دور ہو تو زبان سے جواب بھی دے اور اشارہ بھی کر دے۔ نمبر 7، اگر جماعت میں سے ایک نے سلام کر لیا یا ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو گئی۔ نمبر 8، غیر محرم کو سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 9، بہتر یہ ہے کہ سوار پیدل کو، کھڑا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور ان سب صورتوں میں اس کے خلاف کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 10، سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے، اگر دونوں نے اکٹھا سلام کر دیا تو دونوں جواب دیں۔ نمبر 11، کچھ جگہوں پر سلام کرنا مکروہ ہے، جیسے مثلا کھانے کے دوران، اذان و اقامت کے دوران، ذکر یا تلاوت یا علم پڑھنے پڑھانے والے کو، خطبے کے دوران، پیشاب پاخانہ کرنے والے کو، ان سب کو سلام کرنا مکروہ ہے اور ان پر جواب واجب نہیں۔ نمبر 12، کافر اور فاسق کو سلام نہ کرے الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو یا ان کی ہدایت کی امید ہو۔ کافر کو ضرورت کے وقت سلام میں السلام علی من اتبع الہدی کہے، یعنی سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اور جواب میں صرف وعلیک کہے۔ نمبر 13، اگر کوئی دوسرے کا سلام لائے تو اس کے جواب میں وعلیک وعلیہ السلام کہنا چاہیے۔ نمبر 4، مصافحہ اور معانقہ کے آداب۔ حضرات محترم، مصافحہ اور معانقہ کے آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جائز ہے اور 2 ہاتھوں سے مستحب ہے، اور مصافحے میں ہتھیلی سے ہتھیلی ملائی جاتی ہے۔ نمبر 2، فرط محبت اور شوق سے کبھی معانقہ کر لینا جائز ہے، البتہ ہر ملاقات کے وقت مسنون نہیں۔ معانقہ میں گردن سے گردن ملائی جاتی ہے اور بائیں طرف سے معانقہ بہتر ہے۔ نمبر 3، مصافحہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ مصروف ہوں اور اسے خالی کرنے میں دقت ہو۔ نمبر 4،
جو آدمی جلدی میں اپنے کسی کام جا رہا ہو اسے مسافے کے لیے نہ روکو، شاید اس کا حرج ہو۔ نمبر 5، مجلس میں اگر سب لوگوں سے تعارف نہ ہو تو سب سے مصافحہ نہ کریں، جس سے تعارف ہو صرف اس سے مصافحہ کریں۔ نمبر 5، تحفہ لینے دینے کے آداب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت ہوگی۔ نمبر 1، تحفہ صرف محبت سے دوسرے کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی غرض نہ ہو۔ اگر کوئی حاجت ہو تو تحفے کے ساتھ نہ ملائے۔ جب حاجت پیش کرے تو یہ شبہ نہ ہو کہ وہ تحفہ اس لیے دیا تھا، اور جب تحفہ پیش کرے تو یہ شبہ نہ ہو کہ کسی حاجت کے لیے دیا ہے۔ اگر ثواب کے لیے دیا جائے تو وہ صدقہ ہے، تحفہ نہیں۔ نمبر 2، جس کو تحفہ دے پوشیدہ طور پر دے اور لینے والے کو مناسب ہے کہ اسے ظاہر کر دے۔ نمبر 3، تحفے کی مقدار اتنی زیادہ نہ ہو کہ لینے والے کی طبیعت پر بار ہو۔ نمبر 4، تحفے میں وہ چیز دے جو اسے پسند ہو۔ نمبر 5، جب تک دوسرے آدمی پر اپنا خلوص ثابت نہ کر دے تب تک تحفہ نہ دے۔ نمبر 6، تحفہ ایسے شخص کا قبول کرنا چاہیے جو بدلے کا طالب نہ ہو، ورنہ باہمی رنج کی نوبت آئے گی۔ تاہم خود کوشش کی جائے کہ اسے کچھ بدلہ دیا جائے، کم از کم جزاک اللہ خیرا ہی کہہ دیا جائے، یعنی اللہ تجھے اچھا بدلہ دے۔ نمبر 7، رسمی طور پر تحفے کا لین دین درست نہیں، اس سے محبت بڑھنے کے بجائے دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، مہمان اور میزبان کے آداب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ اور آخری دن کو مانتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرے۔ نمبر 1، مہمان کا اکرام کرنا سنت ہے۔ مہمان کے اکرام میں خوشی سے ملنا، اچھی طرح بات چیت کرنا اور کھانا کھلانا سب کچھ داخل ہے۔ نمبر 2، ایک دن رات اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام سے ضیافت کرے اور دوسرے اور تیسرے دن جو میسر ہو پیش کر دے۔ 3 دن سے زیادہ میزبان کی خوشی کے بغیر مہمان کے لیے رہنا جائز نہیں۔ نمبر 3، مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو اور جلدی مہیا ہو سکے وہ لا رکھے، پھر اگر صاحب وسعت ہو تو مزید انتظام بعد میں کرے۔ نمبر 4، میزبان بہت زیادہ تکلفات میں نہ پڑے، آسانی سے جو اچھی چیز میسر ہو وہ خدمت میں پیش کر دے۔ نمبر 5، مہمان کے سامنے جو چیز پیش کی جائے وہ اسے قبول کرے، اگر جی نہ چاہے یا نقصان دہ ہو تو میزبان کی دلجوئی کے لیے تھوڑی سی لے لے۔ نمبر 6، میزبان سرسری طور پر دیکھتا رہے کہ مہمان کھانا کھا رہا ہے یا نہیں، لیکن مہمان کے لقموں کو نہ تکتا رہے اور کھانے پر کسی قدر اصرار بھی کرے۔ نمبر 7، مہمان کو رخصت کرتے وقت کم از کم گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ نمبر 7، چھینک، عیادت اور تعزیت کے آداب۔ چھینک کے آداب۔ چھینک آئے تو آہستہ آواز میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لینا چاہیے اور ہلکی آواز سے چھینک لینی چاہیے۔ اگر کوئی اونچی آواز میں الحمدللہ کہے تو سننے والا اسے یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، اور وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تجھے ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ چھینک آنے پر اونچی آواز میں الحمدللہ کہی تو سننے والا 3 دفعہ تک جواب دے، اس کے بعد جواب دینا ضروری نہیں۔ عیادت اور تعزیت کے آداب۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی بیمار پرسی کریں، اسے عیادت کہتے ہیں۔ عیادت ہر مسلمان کا حق ہے، صرف رشتہ دار کے ساتھ خاص نہیں۔ عیادت کرنے والا بیمار کی تسلی کی باتیں کرے اور اس کی امید بندھائے کہ انشاءاللہ تعالی تکلیف جاتی رہے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ فوت ہونے والے مسلمان کے لواحقین سے تسلی کی باتیں کرنا بھی مسلمان کا حق ہے، اسے تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت کے لیے اس طرح کی بات کی جائے، بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، فوت ہونے والا انشاءاللہ جنت میں گیا جہاں دنیا سے زیادہ راحت ہے، کچھ دن میں ہم بھی وہاں پہنچ کر اس سے مل لیں گے، اب اسے ثواب پہنچانے کے لیے تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پڑھو اور صدقہ کرو اور اسے ثواب پہنچاؤ۔ اسی شہر کے لوگ 3 دن کے اندر تعزیت کر سکتے ہیں اور باہر سے آنے والے 3 دن کے بعد بھی تعزیت کے لیے آ سکتے ہیں۔ نمبر 8، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ امت پر احسانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے امت کے ذمے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت تک ان کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن کثرت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق 3 بنیادی حقوق کے زمرے میں آئے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 متابعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، نمبر 3 عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ اگر میری پسند اور دوسروں کی پسند میں ٹکراؤ ہو تو جس کی پسند کو ترجیح دی جائے گی اسی کی محبت زیادہ ہوگی۔ نمبر 9 صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اور علماء دین کے حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کا اکرام کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ صحابہ اہل بیت اور علماء دین کا چونکہ بہت قریبی تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لہٰذا ان سب سے محبت رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے، اور عالم دین کی عالم دین ہونے کی وجہ سے توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 10 والدین کے حقوق۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور والدین کو اف کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس سے بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اس آیت میں والدین کے حقوق کی جتنی شدت بیان ہوئی ہے اتنی کسی اور آیت میں بیان نہیں ہوئی۔ والدین کے حقوق کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 عام طور پر استاد اور پیر کا حق والدین سے زیادہ سمجھا جاتا ہے، یہ درست نہیں۔ والدین کا حق استاد اور پیر سے زیادہ ہے۔ نمبر 2 والدین کو تکلیف نہ پہنچائے اگرچہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو۔ نمبر 3 والدین کے ساتھ ادب اور تعظیم سے پیش آئے۔ نمبر 4 ان کی مالی خدمت کرے اگرچہ وہ کافر ہوں۔ نمبر 5 والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرے اور والدین کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کبھی کبھار والدین کی قبر کی زیارت کرے۔ نمبر 6 دادا دادی نانا نانی کے حقوق والدین کی طرح ہیں، اسی طرح خالہ اور ماموں ماں کی طرح اور چچا اور پھوپھا والد کی طرح ہیں۔ نمبر 7 جو کام شرعاً لازم ہے اسے والدین کے حکم سے چھوڑنا جائز نہیں، جیسے مثلا اگر والدین فرض حج کے لیے نہ جانے دیں تو ان کی بات ماننا جائز نہیں، اور جو کام شرعاً ناجائز ہے وہ والدین کے حکم سے کرنا جائز نہیں، جیسے مثلا والدین کے حکم سے کوئی ناجائز نوکری کرنا جائز نہیں۔ نمبر 8 جو کام شرعاً نہ لازم ہے اور نہ منع اور والدین اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیں تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر والدین کا حکم ماننے میں اپنے آپ کو بہت تکلیف ہوگی، مثلا غریب آدمی ہو، اپنی بستی میں کمائی کی کوئی صورت نہیں اور والدین کہیں اور کمانے کے لیے جانے نہیں دیتے، تو اس صورت میں والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں، اور اگر وہ کام اتنا ضروری نہیں تو پھر دیکھا جائے کہ اس کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس شخص کو کوئی خطرہ بیماری یا ہلاکت کا ہے یا نہیں، اور اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے والدین کو کوئی تکلیف ہوگی یا نہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تو والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے کہ ان کی بات مانے۔ نمبر 11 میاں بیوی کے حقوق۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی تفصیل کورس کے سبق نمبر 63 میں بیان ہو چکی ہے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 79 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 80 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی معاشرت درست کرنے کی توفیق دیں، آمین۔